تمام معاملات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی مدد اور استعانت کے طلبگار ہیں، اور اس کی بنائی ہوئی اس دنیا میں، اس کی عطا کردہ زندگی میں ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پر اسی سے معافی کے خواستگار، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے آگے اپنا سر اطاعت جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس سے کہ بار الہ پروردگار ہم کو ہمیشہ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو عہد بندگی ہم نے تجھ سے باندھا ہے اس پر ہمیشہ ہمیشہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، سابق امیر جماعت مولانا محمد سراج الحسن صاحب، مولانا سید جلال الدین عمری صاحب، امیر حلقہ، دیگر ذمہ داران، قابل احترام سامعین کرام، محترم ماؤ، عزیز بہنوں، پیاری بیٹیوں اور بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس موضوع پہ غور و فکر کریں گے کہ دنیا کے موجودہ حالات کیا ہیں اور ہماری یعنی امت مسلمہ کے لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج ایک بات بہت معروف ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، یعنی ایک عالمی دیہات، اور دنیا کے تمام حالات سے تمام لوگ واقف۔ دنیا میں آج کہیں بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، چند لمحات چند منٹوں کے اندر نہ صرف یہ کہ اس سے ہم واقف ہوتے ہیں بلکہ ٹی وی کے پردے پر ان حالات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، ساری دنیا ایک ہو گئی، تجارتیں ایک ہو گئیں، ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں دیکھیے کہ 8-9 سال کا عرصہ ہوا جب ہمارے پاس موبائل فون آئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر بچے کے پاس، ہر نوجوان کے پاس، ہر گھر میں موبائل فون ہے۔ موبائل فونوں کی تعداد 5.5 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ جو لینڈڈ فون ہوتے ہیں، زمینی فون، ان کی تعداد 5 کروڑ تک رک کے رہ گئی۔ اسی طریقے سے دنیا میں آپ ہر شخص سے ہر وقت ربط قائم کر سکتے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ پہلے میں نے امیر حلقہ آندھرا پردیش کو فون کیا، مکہ معظمہ میں تھے، اور 10 دن کے بعد فون کیا، مدینہ منورہ میں تھے۔ تو اس طریقے سے دنیا جڑ گئی ہے، ایک ہو گئی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظالم لوگ ہیں، جو دنیا کو غلط طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں، دنیا کا شوشن اور استحصال کر رہے ہیں، وہ لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کی آبادی 650 کروڑ ہے۔ ہر سال 11 جولائی کو اقوام متحدہ کی طرف سے ورلڈ پاپولیشن ڈے یعنی دنیا کی آبادی کا دن منایا جاتا ہے، اور دنیا میں کتنی آبادی ہے اس کا حساب سنایا جاتا ہے۔ تو اس وقت 650 کروڑ کی تعداد میں دنیا بھر میں انسان رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات ہمارے لیے بڑی مسرت کی ہے، اس وقت دنیا میں ہندوستان کی آبادی 108 کروڑ کو ٹچ کر رہی ہے، یعنی دنیا کا ہر چھٹا انسان ہندوستانی۔ دنیا میں سب سے بڑی آبادی چین کی ہے 130 کروڑ، دوسرے نمبر پر ہماری آبادی ہے ہندوستان کی۔ اتنی بڑی کائنات میں ہمارے راکٹوں نے، ہمارے خلائی جہازوں نے دور دور تک کے سفر کیے، لیکن کہیں بھی انسان جیسی کوئی دوسری باعقل، باشعور اور انسان کی جو اللہ کی خلیفہ بن سکے، ایسی کسی مخلوق کا ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں ہم نہیں جانتے اور کتنی مخلوقات ہیں، لیکن ہمارا جو علم ہے محدود علم، اس کائنات میں 650 کروڑ انسان پائے جاتے ہیں، ان میں سے 108 کروڑ انسان خود ہمارے ملک ہندوستان میں رہتے ہیں۔ دنیا نے بڑی ترقی کی، آج دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، اتنی دولت پیدا کی ہے، اتنی معاشی ترقی کی ہے، زراعت میں اتنی ترقی کی ہے کہ کسی انسان کو بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ خود ہمارے اس ملک ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا ہماری آبادی 40 کروڑ تھی، اور اب ہماری آبادی 2.5 گنا بڑھ کر 108 کروڑ ہو چکی ہے۔ لیکن اس وقت ہم 5 کروڑ ٹن غلہ پیدا کرتے تھے، اس وقت ہم 22 کروڑ ٹن غلہ پیدا کر رہے ہیں، تقریباً 4.25 گنا غلہ زیادہ پیدا کر رہے ہیں۔
آج پوری دنیا میں تقریباً روزانہ 45,000 فلائٹس یعنی ہوائی جہاز اڑتے ہیں، اور اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ دنیا کے لوگ الگ الگ رہیں، کوئی بھی آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ خود آپ کے اس اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ کے بارے میں سوچئے، آپ کا اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ 60-70 سال پہلے یہاں کے لوگ ملائیشیا اور سنگاپور جاتے رہے ہیں، اور آج بہت بڑی تعداد میں گلف کنٹریز میں، سعودی عرب میں اور ممالک میں جا کر کام کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے لوگ بھی جا رہے ہیں، ہندوستان کے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ آج ہندوستان کا ایک شہر بنگلور، وہ آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی کمپیوٹرز وغیرہ، اس کا دنیا کا ایک بہت بڑا اہم ترین مرکز بن گیا۔ اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، زراعت کے معاملے میں ترقی کر رہی ہے، صنعتوں کے معاملے میں ترقی کر رہی ہے۔ پھر انسان نے بڑا زبردست علم حاصل کیا۔ آج آپ کے جو سیل فونز ہیں، آج جو انٹرنیشنل آپ کالز کرتے ہیں، ٹی وی کے جو پروگرام آپ کے پاس آتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے سیاروں کے ذریعے سے، مصنوعی سیاروں کے ذریعے سے، سیٹلائٹس کے ذریعے سے۔ یہ سیٹلائٹس زمین سے تقریباً 33,000 کلومیٹر اونچائی پر لے جا کے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی ترقی انسان نے کی، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سے ملکوں میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں 30% لوگ، 30% لوگ غربت کی سطح کے نیچے ہیں۔ کھانا نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا ہے۔ بہار وغیرہ میں جا کر دیکھیے، دیہاتوں میں بجلی نہیں آتی۔ آپ کے اتر پردیش کی کیا حالت؟ ہندوستان کی اتنی بڑی ریاست، 17 کروڑ اس کی آبادی، پر مسلمان یہاں پر 18.5% ہیں۔ گورنمنٹ کہتی ہے 18.5%، یعنی تقریباً 3.25 کروڑ مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں۔ لیکن اس کے دیہاتوں کی کیا حالت، اس کی سڑکوں کی کیا حالت؟ آپ جانتے ہیں کہیں 6 گھنٹے بجلی آ رہی ہے، کہیں 8 گھنٹے آ رہی ہے، کہیں 2-4 گھنٹے آ رہی ہے۔ تو بڑی خرابیاں ہیں، بڑا کرپشن۔ اسی طریقے سے دنیا کے حالات کو آپ دیکھتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو اقوام متحدہ ہے، یونائٹڈ نیشنز، اس کے ممبروں کی تعداد 192، اور اس میں مسلمان ممالک 57 ہیں، 57۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ پر آج بڑے بڑے ممالک کا قبضہ ہے۔ امریکہ کا قبضہ ہے، خاص طور پر امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یک قطبی ملک ہو گیا، بڑا پاورفل ملک۔ آج دنیا بھر میں جتنی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں اس کا 25%، 1/4 امریکہ کے لوگ استعمال کرتے ہیں، جبکہ امریکہ کے لوگ دنیا کی آبادی کا صرف 6% حصہ ہیں۔ ہندوستان کے لوگ دنیا کی آبادی کا تقریباً 16% حصہ ہیں، لیکن امریکہ صرف کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، ہر طرح کے کام کر رہا ہے۔ دنیا کے ان لوگوں نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ۔ جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، اور اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ آتا ہے، ترقی یافتہ ہیں لیکن جمہوریت نہیں، جیسے رشیا وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر ہندوستان، پاکستان، یہ بیچارے جو غریب ممالک، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، افریقہ کے 40 ممالک ہیں، ان سب کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں۔ شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھرڈ کلاس لوگ ہیں۔ جی تو پھر یہ اصطلاح کیوں وضع کی گئی، فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ؟ اللہ میاں نے تو ایک ہی دنیا بنائی، اور اللہ میاں نے فرمایا ہے لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے آدم کے بچوں کو، انسانوں کو عزت اور اکرام سے نوازا۔ ہم نے ان کو زمینوں پر ہی نہیں بلکہ سمندروں پر بھی سفر کرنے کی سہولتیں عطا فرمائیں، بے شمار پاکیزہ چیزیں ان کے لیے رزق حیات کے طور پہ فراہم کر دیں، اور اپنی بنائی ہوئی بہت ساری مخلوقات پر ان انسانوں کو ہم نے فضیلت اور بڑائی عطا فرمائی۔ اللہ نے ایک ہی دنیا بنائی، اللہ نے ہندوستان، پاکستان، چین، جاپان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان سب نہیں بنایا، لیکن ہم نے ڈیوائڈ کر لیا۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے ہمارے حکمرانوں کی، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی، پونجی پتیوں کی جو سازشیں ہیں، ان کی وجہ سے ہم نے دنیا کو ایسا کیا، ورنہ اللہ کی دنیا یہ، اللہ کے پرندے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ آج کے اخبار میں ہم نے سویرے دیکھا کہ یہاں الہ آباد کے قریب سائبیریا سے جو پرندے آئے ہیں، وہاں کے جاڑے سے بچنے کے لیے ہر سال یہاں پرندے آتے ہیں، 10-15 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے پانی میں اٹکھیلیاں کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، ان کے لیے سرحدیں نہیں ہیں، ان کے لیے ویزا نہیں ہے، وہ دنیا میں
جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی دنیا کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، سب ڈیوائڈ کر دیا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے انصافیاں ہو رہی ہیں، اور ہماری اس کانفرنس کا موضوع یہی ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اپنی سلطنت کے ایک حصے زمین کو دے دیا ہے کہ اس پہ حکومت کرو، ہم کو مانو، ہماری مرضیوں کا اتباع کرو، اور دنیا میں وسائل حیات تلاش کرو، انسانوں کا احترام کرو، انسانوں کے مسائل کو پورا کرو، اور مر کر پھر ہمارے پاس آؤ۔ اس کے بعد ہماری بڑی دنیا جسے جنت کہتے ہیں، جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، بلینس اور ٹریلین سالوں کی دنیا ہوگی، اس دنیا میں ہم تمہیں لے جائیں گے۔ تو یہ دنیا آزمائش کا ایک مرحلہ، انسان کو یہاں آزمایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ ایک بڑے مفسر نے کہا ہے، ہر انسان کی دو باتوں میں آزمائش ہو رہی ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے نہیں پہچانتا ہے، مالک کا فرما بردار ہوتا ہے یا مالک کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے پربھو کو، اپنے ایشور کو، اپنے مالک کو پہچانتا ہے نہیں پہچانتا ہے۔ دوسری آزمائش اس بات کی ہو رہی ہے کہ خدا کو پہچاننے کے بعد خدا کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ یہی دو آزمائشیں اور دنیا کی حقیقت۔ لیکن جو لوگ دنیا کو، خدا کو بھول گئے ہیں، جو لوگ اپنی حیثیت کو بھول گئے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، جو اور لوگوں کو دبانا چاہتے ہیں، کچلنا چاہتے ہیں، اور معاف کیجیے گا مغرب کے بہت سے ممالک اسی ٹائپ کے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جارج بش نے بھی کیا کہا چند دن پہلے؟ مجھے خدا نے کہا۔ نعوذ باللہ، کیا الہام ہوا؟ کیا کوئی وحی آئی؟ پتہ نہیں کس شیطان نے وہ الہام کیا تھا جارج بش پر، مجھے خدا نے حکم دیا کہ میں عراق پر حملہ کروں۔ کل وہ کہے گا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ ہندوستان پہ حملہ کروں، ہماری گردنوں کو کاٹوں اور فرقہ وارانہ فسادات یہاں پہ پھیلاؤں، ہمارے وسائل پہ قبضہ کر لوں۔ یہ کیسی بات ہے؟ خدا کا نام لے کر کیسا جھوٹا ایک گھڑاک ہے جو پھیلایا جا رہا ہے۔ خدا نے ہرگز ایسی بات نہیں کہی، شیطان نے بات کہی ہوگی۔ تو اس طریقے سے جن لوگوں کے ذہنوں میں اپنی بڑائی کا خناس شیطان سما گیا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ فلسطین کو دیکھیے، 1948 میں دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر بسایا گیا۔ ہمارے فلسطین کے امام صاحب، مسجد اقصیٰ کے امام صاحب، وہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کو جا رہے ہیں۔ محمود سیام صاحب، کل آپ نے ان کی باتیں سنی۔ ہمارے فلسطینی بھائی مصیبتوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار، اور امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ ہر گولی جو فلسطینیوں کے سینوں کو چھلنی کر رہی ہے، وہ امریکہ کی بنی ہوئی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو یہودی صفت لوگ ہیں ہندوستان میں، بی جے پی کی حکومت نے کام کیا تھا، اس نے سودے کیے، اسرائیل کے ساتھ سودے کیے ہوائی جہاز خریدنے کے لیے۔ ابھی ایک 250 کروڑ روپے کا ایک سودا ابھی چند دن پہلے ہوا ہے۔ مختلف حکومتیں کر رہی ہیں ان ظالموں کو جو اپنے ملک میں ظلم کر رہے ہیں، ان کو یہاں بھی لانے اور یہاں بھی ان کو مضبوط کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو آج صورتحال یہ ہے، اتنے وسائل ہونے کے باوجود، اتنی سائنسی ترقی ہونے کے باوجود، ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی قوت انسان کو ملنے کے باوجود، دنیا ظلم و ستم سے بھر گئی۔ اور ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم انصاف کے لیے کھڑے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بنو، اس مالک کے لیے، اس ایشور کے لیے، اس پربھو کے لیے جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک و پروردگار اور مدبر و حاکم حقیقی ہے، اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، انصاف پھیلانے والے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حدید میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تمام رسولوں کو، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو ہزاروں انبیاء کرام دنیا کے مختلف ملکوں میں، تاریخ انسانی کے مختلف مراحل میں اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دینے کے لیے، انسانوں میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے آتے رہے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جامع بات فرماتا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات، کھلی ہوئی تعلیمات کے ساتھ، روشن تعلیمات کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں وہ سب اسی کتاب سے نقل کی گئی، اسی کا چربہ۔
اور ترازو کو نازل کیا، یعنی انصاف کو نازل کیا، انصاف کو انسان کے ذہن میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ضمیر میں ودیت کر دیا۔ کوئی انسان بے انصافی کو پسند نہیں کرتا ہے، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پہ قائم ہو جائیں۔ ہندوستان کا دستور اٹھا کے دیکھیے، پہلا صفحہ کھولیے آپ ہندوستان کے دستور میں، بڑا اچھا دستور ہے ہمارے ملک کا، کہتا ہے وی وانٹ ٹو اسٹیبلش جسٹس سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل، ہندوستان کا دستور کہتا ہے۔ لگتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہندوستان میں ہم جو دستور بنا رہے ہیں، حکومت قائم کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ سماجی انصاف، معاشی انصاف اور سیاسی انصاف ہو، جسٹس ان ایوری سینس آف دی ٹرم، ہر معنی میں یہاں پر پورے طور سے انصاف کا دورہ ہو، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، نہ ہندو کے ساتھ بے انصافی ہو، نہ مسلمان کے ساتھ، نہ سکھ کے ساتھ ہو، نہ عیسائی کے ساتھ، نہ بدھسٹ کے ساتھ، نہ پارسی کے ساتھ، نہ بڑے کے ساتھ، نہ چھوٹے کے ساتھ۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنا بڑا ایم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے ہندوستان کے دستور کے ذریعے سے۔ کیا آج اس بات کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سارے ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ ہندوستان کا دستور پکار پکار کے کہہ رہا ہے، ہمارا مالک پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں انصاف قائم کرو اور پھر اس ہندوستان میں بھی تم انصاف قائم کرو۔ آج دنیا کے وسائل پر کچھ لوگوں کا قبضہ ہے۔ اقوام متحدہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، اوپر کے 20% مالدار لوگ، درمیان کے 40% متوسط لوگ، پھر 40% غریب لوگ، تو دنیا کے جو اوپر کے 20% لوگ ہیں وہ دنیا کی پوری آمدنی کا 83%، 83% لے جاتے ہیں۔ مالدار لوگ، ہوائی جہازوں میں اڑنے والے، آرام کے ساتھ زندگی گزارنے والے، عیاشیاں کرنے والے، شرابیں پینے والے، مزدوروں کا خون چوس چوس کر زندہ رہنے والے 20% لوگ دنیا کی 83% آبادی لے جاتے ہیں، کی آمدنی لے جاتے ہیں۔ اور جو درمیان کے 40% لوگ ہیں، 40%، ان کو دنیا کی آمدنی کا 14% ملتا ہے، 14%۔ اور جو دنیا کے سب سے غریب لوگ ہیں 40%، یہ ہندوستان کے 30% غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ، یہ ہمارے بھائی، یہ یہاں کے دبا کر کچل کر رکھے ہوئے لوگ، یہ جن کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، یہ جن کے خلاف فسادات برپا کیے جاتے ہیں، جن کے مکانوں کو آگ لگائی جاتی ہے، جن پہ جھوٹے مقدمات چلائے جاتے ہیں، جن کو عدالتوں میں کھینچا جاتا ہے، ایسے لوگ مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دلت بھی ہیں، سب ہیں، جو بھی ہیں مظلوم ہیں۔ اور ایسے لوگ جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، پاکستان اور نیپال میں رہتے ہیں، افریقہ کے 40 ممالک میں رہتے ہیں، یہ 40% دنیا کے غریب ترین لوگ، ان کو دنیا کی آمدنی کا صرف 3% ملتا ہے۔ کیسا ہے؟ کیسی بے انصافی ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے۔ سیاسی لحاظ سے بے انصافیاں کی جا رہی ہیں، اور معاشی لحاظ سے بے انصافیاں کی جا رہی ہیں، انسانی لحاظ سے بے انصافیاں کی جا رہی ہیں، اور ان بے انصافیوں میں سب سے بڑا کردار انجام دے رہا ہے آج ساری دنیا جس کو کنڈم کر رہی ہے، which stands condemned by itself، جو اپنے آپ مذمت کا شکار ہے، یعنی امریکہ بہادر۔ وہ کوفی عنان صاحب، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، کیا کہا انہوں نے عراق کے بارے میں؟ زیادہ بول نہیں سکتے، ان کی زبان بند۔ انہوں نے کہا اٹ از ناٹ اے جسٹ وار، یہ ایک مبنی برحق جنگ نہیں ہے جو عراق پہ لا دی گئی۔ اور کلنٹن صاحب نے پرسوں کہا، کل کے اخبارات پڑھ کے دیکھیے، اٹ واز رانگ ٹو گو آن وار اینڈ اٹیک عراق، یہ غلط تھا اس جنگ کا آغاز کرنا اور عراق پہ حملہ کرنا۔ اب تک ان کے 2000 افراد مر چکے ہیں، لیکن عراقیوں کو جو مارا ہے ان لوگوں نے، فلوجہ میں جو کچھ کیا ہے، کرکک میں جو کچھ کیا ہے، بغداد میں جو کچھ کیا ہے، شرمناک داستان، چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید گنتے بھی نہیں لاشوں کو۔ کہا ان کے کمانڈر جی نے کہا وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان کاؤنٹنگ دی ڈیڈ باڈیز، مردہ لاشوں کو گننے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ مردہ لاشیں کون گرا رہا ہے؟ آپ گرا رہے ہیں، امریکہ کے لوگ، امریکہ کی حکومت، امریکہ کے عوام سے ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ امریکہ بار بار جانے کا موقع ملتا ہے، وہاں کے عوام کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی خوبیوں سے، ان کی اچھائیوں سے ہم واقف ہیں۔ ہم ان لوگوں کو الزام دیتے ہیں جو اس ایڈمنسٹریشن، بش کا ایڈمنسٹریشن، حکومت کا ایڈمنسٹریشن، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پر ہیں چھائے ہوئے اس حکومت پر۔ افغانستان میں گئے، جھوٹا الزام لگا کر چکنا چور کر دیا افغانستان کو۔ ابھی چند دن پہلے آسٹریلیا کے ٹی وی نے وہ فلم بتائی کہ کس طریقے سے انہوں نے طالبان کے 2 افراد کو
مارا، گرفتار کیا، حالانکہ گرفتار کیے آدمی کو آپ مار نہیں سکتے ہیں، پھر اسے قتل کی آگ لگائی، اور پھر اس کے بعد لاؤڈ اسپیکر سے کہا ہے کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہے ہمت تو آؤ لے کے جاؤ، اور امریکی حکومت نے کہا کہ ہاں ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ ابو غریب میں کیا کیا لوگ ننگا کیا لوگوں کی، انہوں نے ان کی ننگی تہذیب کیا ہے؟ ننگی تہذیب کا جارحانہ مظاہرہ نہیں ہے؟ عراق میں کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اب تک 1.5 لاکھ افراد جن کی بہت بڑی اکثریت عوام پر مشتمل ہے ان کو ختم کیا جا چکا۔ تو دنیا میں اس طرح کی بے شمار بے انصافیاں ہو رہی، اور ہمارا کام یہ ہے، دنیا کے اچھے لوگوں کا کام یہ ہے، خاص کر مسلمانوں کا یہ کام، یہ ہمارے دین کا ایک فریضہ ہے، دین کا ایک جز۔ مومن کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا کہ وہ تب و تاب نہیں اس کے شرن میں، ہماری چنگاری میں وہ تب و تاب نہیں ہے، لیکن خس و خاشاک سے ہم دب جائیں، کچرے سے ہم دب جائیں، ظلم کا مقابلہ نہ کریں، ظلم کو ہم کنڈم نہ کریں، اس کی مذمت نہ کریں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو ظلم پر خاموش بیٹھا رہتا ہے گونگا شیطان قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم حکمران ظلم کر رہا ہو تو تم اٹھ کے کھڑے اور کہو کہ تو ظلم کر رہا ہے، ڈرو مت، تمہاری گردن کاٹی جا سکتی لیکن ڈرو مت، کہو کہ تم ظلم کر رہے ہو۔ دنیا میں اس طرح کے جہاں بھی واقعات ہو رہے ہیں ہمیں اس سے کنڈم کرنا چاہیے۔ نوام چومسکی ایک صاحب ہیں، بہت بڑے انٹلیکچوئل، امریکہ کے، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے خود کنڈم کیا ان چیزوں کو، اب وہ کافی 80 سال کے ہو گئے ہیں، اب لکھتے بھی کم۔ انہوں نے کہا تھا ایک بار دنیا میں سب سے زیادہ ٹیررسٹوں کو کسی نے اگر پناہ دی ہے تو امریکہ ہے، اور سب سے پہلے کہیں بمباری کرنی چاہیے تو امریکہ کے ان علاقوں میں بمباری کرنی چاہیے جہاں دنیا بھر کے ٹیررسٹوں کو امریکہ نے پناہ دے رکھی۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک تحقیق آئی برمنگھم ینگ یونیورسٹی، اس کے فزکس کے پروفیسر نے کہا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جس پہ ہوائی جہازوں پر حملہ کر کے جس کو ختم کیا گیا، وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی شبہ ہے، مسلمانوں پر الزام لگا دیا گیا، لیکن ہوائی جہاز اوپر سے ٹکرائیں تو پوری کی پوری بلڈنگ گر جائے نیچے تک، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ برمنگھم ینگ یونیورسٹی کے فزکس کے پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا مسٹر اسٹیونس نے کہ ضرور کچھ اس طرح کا آتش گیر مادہ ایکسپلوزیوز رکھے گئے تھے کہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے تباہ ہو گئی۔ اس طرح کی بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ٹیررزم، ہم سب سے بڑے دشمن ہیں ٹیررزم کے۔ اسلام صاف صاف کہتا ہے، اسلام انصاف کا علمبردار ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک بے گناہ انسان، ایک غریب مجبور پریشان حال انسان کی جان بچائی، ساری انسانیت کا اس نے دفاع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم ہے، کسی مسلمان نے اس پہ ظلم کیا ہے تو قیامت کے دن اس غیر مسلم کا میں مقدمہ لڑوں گا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کسی پہ ظلم مت کرو، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی ہندو پر کوئی مسلمان ظلم کرے تو اس مسلمان سے لڑو، اس مسلمان کا ہاتھ پکڑو۔ اسلام انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، کوئی امتیاز نہیں کرتا، یہ ہیں اسلام کی اعلیٰ تعلیمات، اور مسلمانوں نے اس کو کر کے دکھایا۔ ہندوستان میں مسلمان آئے، ہندوستان کو ایک کیا، متحد کیا، یہاں کی تہذیب و تمدن کو فروغ دیا، یہاں کے لوگوں کو توحید کا نغمہ سنایا، یہاں کے گرے ہوئے انسانوں کو اونچا اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا۔ کیا انہوں نے مسلم ہریجن نام کا کوئی طبقہ پیدا کیا؟ نہیں کیا۔ انگلینڈ سے 5000 میل دور سے 200 سال پہلے انگریز آئے، اینگلو انڈینز کا ایک طبقہ پیدا کیا۔ ہم نے ایسا کوئی طبقہ نہیں پیدا کیا۔ ہماری مسجدیں کھلی ہوئی، کوئی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، اور نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ سبق ہم نے دیا، یہ ہماری ذمہ داری۔ جماعت اسلامی اسی کے لیے کھڑی ہوئی، جماعت اسلامی مسلم ہو غیر مسلم سب کی مدد کر رہی ہے، سب کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے۔ اور آپ ہمارے محترم کارکنان، ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو، اس میسیج کو آپ لے کے جائیں اور اس ہندوستان میں اس حق کو، انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک دنیا کے معاملات کا تعلق ہے، ہم بول ہی سکتے ہیں، بہت کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم بولیں گے۔ ہمارے امیر جماعت، ہمارے بزرگ جاتے رہتے ہیں۔ ابھی مجھے اپریل کے مہینے میں ہیروشیما جانے کا موقع ملا، جاپان میں۔
میں نے دیکھا کہ وہ 3.5 لاکھ کی آبادی کا شہر کس طریقے سے ایٹم بم سے حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس دن 5 اگست 1945 جب ایٹم بم ڈالا امریکہ نے، تو اس وقت آنے واحد میں 70,000 آدمی بھاپ بن کے اڑ گئے۔ ہنستا کھیلتا ہوا شہر تباہ و برباد ہو گیا، اور اس سال کے اختتام تک، دسمبر تک 1,40,000 افراد موت کرنے والا بن گئے۔ اور بعد میں جو بیماریاں آئیں، کینسر پھیلا وہاں پر، نتیجہ کیا ہوا؟ صرف ایک شہر ہیروشیما میں 2,40,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ میں نے وہاں پہ لکھا اس کتاب میں، I appreciate the people of Japan. میں جاپان کے عوام کی تعریف کرتا ہوں for their valor، ان کی ہمت کے لیے. And I also condemn this greatest act of terrorism which was perpetrated by United States of America. اور میں پوری وضاحت کے ساتھ امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کرتا ہوں، جو دنیا کا سب سے بڑا ٹیررزم کا کام تھا کہ اس نے یہ کے بعد دیگرے ہیروشیما پر، ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد دنیا میں کسی ملک کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی، کسی نے بیوقوفی نہیں کی کہ دوبارہ ایٹم بم استعمال کرے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ٹیررزم کا الزام لگاتے ہیں آپ مسلم ممالک پر، اور آپ ہر طرح کا ٹیررزم کرتے ہیں۔ اور دنیا کے سب سے بڑا ٹیررزم کا واقعہ یہ کس نے کیا تھا؟ کون ہے جو دنیا کے لوگوں کو ہتھیار بیچ رہا ہے؟ آج دنیا کے 50% ہتھیار امریکہ بیچتا ہے۔ ہندوستان کا بجٹ موجودہ سال کا $115 بلین کا بنا ہے، اور امریکہ کا صرف جنگ کا بجٹ، جسے ڈیفنس کا بجٹ کہتے ہیں، $400 بلین کا بنا ہے۔ کس پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے امریکہ؟ کیا کر رہا ہے؟ اس پیسے کو اگر انسانوں کے لیے خرچ کیا جاتا، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جاتا، سڑکیں بنانے کے لیے خرچ کیا جاتا، تعلیم دینے کے لیے خرچ کیا جاتا، مکانات بنا کے دینے کے لیے خرچ کیا جاتا، دنیا جنت بن جاتی۔ بھائیوں، مجھے اس موقع پر وہ قول یاد آتا ہے جو اسلام کے ایک عظیم فرزند امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 800 سال پہلے کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، دنیا میں جنت، جو اس جنت میں داخل ہوا وہ آخرت کی جنت سے بھی محروم رہے گا۔ دنیا میں جنت، جو دنیا کی جنت میں نہیں داخل ہوا، اس کے لیے آخرت کی جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں انسانیت کی اس جنت کو ہمیں برپا کرنا ہے، دنیا کے لوگوں کے آنسوؤں کو پوچھنا ہے، دنیا کے لوگوں کے پیٹوں کو بھرنا ہے، دنیا کے لوگوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ ظلم کہیں ہو رہا، وہ کوئی کر رہا، وہ مسلمان کر رہا ہو، وہ ہندوستانی حکومت کر رہی ہو، وہ یو پی کر رہا ہو، کوئی پارٹی کر رہی ہو، سب ہمارے، ہندوستان ہمارا، دنیا ہماری، یہ ساری پارٹیاں ہماری ہیں۔ ہم سب سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ظلم کے خلاف ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے بارے میں تو یہی کہا گیا ہے کہ اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دینو بنیل، ساری دنیا ہماری۔ علامہ اقبال نے ایک اور بات کہی تھی، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے، ساری دنیا ہماری، اللہ کی دنیا ہے، اس مالک و پربھو کی دنیا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہمارے تمام ہندوستانی بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ جماعت اسلامی، اس کی مشرقی یو پی کے جماعت نے اسی لیے پروگرام رکھا ہے تاکہ ہم اور آپ سب کے سب مل کر ہر طرح کے ظلم کا مقابلہ کریں۔ اس معاملے میں پہلی چیز، میں کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ میں نہ اپنی بیوی پہ ظلم کروں گا، نہ اپنے بچوں پہ ظلم کروں گا، نہ اپنے خاندان پہ ظلم کروں گا، نہ اپنے پڑوسی پہ ظلم کروں گا، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ دوسری بات، میں کسی ظالم کی حمایت نہیں کروں گا، وہ ظالم مسلم ہو یا ہندو کوئی ہو، وہ میرا بھائی ہو، میں ظلم میں کسی کی حمایت نہیں کروں گا۔ تیسری بات، میں اپنے سماج میں کہیں بھی ظلم ہونے نہیں دوں گا، میری بستی میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، عورتوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہریجنوں دلتوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہندوؤں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہماری جو حکومت ہے اس کو ہم کسی پہ ظلم کرنے نہیں دیں گے، چاہے اتر پردیش کی حکومت ہو اور یا وہ ہندوستان کی حکومت۔ اتر پردیش کو آپ معمولی چیز نہیں سمجھیں، 17 کروڑ کی آبادی ہے اس کی، اور 3.25 کروڑ سے زیادہ مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں۔ آپ اگر طے کر لیں ہم کل سے کسی پہ ظلم ہونے نہیں دیں گے، تو انشاءاللہ یہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔
کل ہمارے محترم سیام صاحب نے بتایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کے معنی فساد کے نہیں ہیں، جہاد کے معنی قتل و خون اور خون بہانے کے نہیں ہیں، جہاد کے معنی جد و جہد کے ہیں، سنگرام کے ہیں، اسٹرگل کے ہیں. تو اللہ کے راستے میں جو جد و جہد کرتے ہیں ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. تو یہ مومن کا ایک کام ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایران گئے، پوچھا، وہاں کے کمانڈر ان چیف رستم نے پوچھا، جو مشہور بہادر تھا، کیوں آئے؟ عرب کے جاہل اور گنوار لوگوں، ہمیں برباد کرنے کے لیے، تہذیب کو آگ لگانے کے لیے آئے ہو ہمارے محلوں میں؟ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. الفاظ دیکھیے، ان کا اعتماد ملاحظہ فرمائیے، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے آزاد کرائیں اور اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بنائیں. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. دوسری بات یہ کہی، دنیا کے مذاہب نے غلط تعبیرات کر کے، غلط انٹرپریٹیشنز کر کے جو لوگوں کو وہ جو بیڑیوں میں باندھ دیا ہے، ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے ہم آئیں. تیسری بات یہ کہی، دنیا کے مادہ پرست لوگوں نے انسانوں کی نظروں کو محدود کر دیا ہے کہ موت کے بعد آخرت کی دنیا کو، جنت کو دیکھ نہیں سکتے. ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں اس ایران میں، تاکہ ہم لوگوں کی نظروں کو نئی وسعتیں عطا کریں اور دنیا کے بعد جو آخرت آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت، اس کی بھی ہم دنیا ان کے لوگوں کے سامنے ہم بات پیش کریں. آخر میں آپ سے رخصت ہوتے وقت مجھے ایک نظم یاد آتی. نظم کے الفاظ مجھے یاد نہیں. میں خاص طور سے یہاں نوجوانوں کو، جماعت اسلامی کے کارکنوں کو وہ نظم سنانا چاہوں گا. نظم آزاد نظم تھی، فری ورس، کچھ اس طرح کی تھی. ماں، میری مقدس اور پیاری ماں، میرے تجھ سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے. کیا تو نے نماز مکمل کر لی؟ کیا تو نے سلام پھیر دیا؟ ماں میں جا رہا ہوں. تیری بیوی، تیری بہو یعنی میری بیوی، وہ مجھے تک رہی ہے حسرت و یاس کے ساتھ کہ میں جا رہا ہوں اس کو چھوڑ کر. میرا چھوٹا بچہ جو ابھی چلنے کے قابل میں نہیں ہوا ہے، محبت کے ساتھ میری طرف دیکھ رہا. ماں میں جانتا ہوں تیری نگاہ میں میرے لیے بڑی تمنائیں ہیں، لیکن ماں میں دیکھتا ہوں کہ ملک میں ظلم ہو رہا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ملک میں ظالموں کا راج ہے. میں دیکھتا ہوں کہ غریبوں سے ان کی روٹی چھینی جا رہی ہے، ان کی عصمت اور عزت پہ حملے کیے جا رہے ہیں. ہر طرح کے مظالم ہیں جو میرے ملک میں عام ہیں. ماں، میں گھر سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ماں دعا کر، ایک بار اور ہاتھ اٹھا اور خدا سے دعا کر کہ بیٹے تو دنیا میں ہمیشہ سربلند رہے، تیری نگاہیں کبھی نیچی نہ ہوں، اور تو ظالموں کا ہاتھ پکڑے، تو مظلوموں کی حمایت کرے. ماں، اگر میں کامیاب ہو گیا تو پھر آؤں گا، اور جب آؤں گا تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گی کہ میرے بیٹے تو نے ظلم کا خاتمہ کرنے میں اتنا بڑا کام کیا. اور ماں، اگر نہیں، اس کام میں میری جان چلی گئی تو ماں آنسو نہ بہانا. میں تجھ سے ملوں گا، ضرور ملوں گا، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں. میں وہاں تجھ سے ملوں گا جہاں پھول کھلتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی رہتی ہے، جہاں ٹھنڈے ٹھنڈے بادلوں کا سایہ ہوگا، جہاں نعمت بھری جنتیں ہوں گی، جہاں نہریں ان جنتوں کے نیچے بہ رہی ہوں گی. اور وہاں ہم اور تم، دنیا کے سارے انسان ہمیشہ ہمیشہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ جئیں گے. ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے. ہمیں اور آپ کو ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے قلم سے مقابلہ کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے مقابلہ کرنا ہے. انشاءاللہ پورا اتر پردیش آپ کا ساتھ دے گا، پورا ہندوستان آپ کا ساتھ دے گا، اور وہ منزل آئے گی کہ یہاں پر انصاف قائم ہو جائے گا. سارے کے سارے لوگ انصاف کے قائم ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی خصوصی ذمہ داری ہے، اور ہمارے تمام بھائیوں کی ذمہ داری ہے. جماعت اسلامی اسی لیے قائم ہوئی ہے، انصاف قائم کرنے کے لیے. ہر طرح کا انصاف، سماجی انصاف، سیاسی انصاف، معاشی انصاف، انفرادی انصاف، اجتماعی انصاف، گھر میں انصاف، بازار میں انصاف، عدالت میں انصاف. جی ہاں، عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا ہے. آج عدالتوں میں چند سکوں کے عوض انصاف کو بیچا جا رہا ہے. اگر آپ اسلام کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنے کی مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا وہ انصاف. اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. تمام انبیاء کرام کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہاں پر انصاف قائم ہو جائے. انصاف ہی ہمارا نعرہ، انصاف ہی ہماری منزل.
اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمیں اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے میں، اپنے اس اتر پردیش میں اور اپنے اس پیارے دیش ہندوستان جنت نظیر میں، کشمیر کی ان وادیوں سے لے کر کنیا کماری کے پانیوں تک، اور ادھر اروناچل پردیش کی پہاڑیوں سے لے کر کچھ کی کھاڑیوں تک اس پوری سرزمین پر جب ہم انصاف قائم کر دیں گے، آئیے آپ اور ہم آج پھر اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کریں کہ ہم ساری دنیا میں انصاف قائم کریں گے، انصاف کے علمبردار بنیں گے، اور سب سے پہلے اپنے اس دیش میں، اپنے سماج میں انصاف قائم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بار دعا ہے جو ہم کو اور آپ کو انصاف قائم کرنے کی، انصاف پہ جم جانے کی، اور دنیا کو ایک بہتر دنیا میں تبدیل کرنے کی، اور ایک گہوارے امن و محبت و انسانیت و شرافت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔